سخاوت کے معنی دنیا سے بے رغبت ہو کر بخشش کرنے کے ہیں۔ اسلام میں سخاوت کو بے حد اہمیت دی گئی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سخی اللہ سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ جس قدر اسلام نے سخی کی توصیف و تمجید کی ہے، اسی مقدار میں بخیل اور ان لوگوں کی جو خدا کی راہ میں عطا کردہ نعمتوں میں سے خرچ و انفاق نہیں کرتے مذمت کی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو سخی و باحیا نہیں ہے اس کے لیے موت زندگی سے بہتر ہے۔ سخاوت کی اہمیت و فضیلت کے پیش نظر اگر یہ کہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جود و سخا میں کوئی حضرت علی علیہ السلام کے برابر نہیں پہنچ سکتا تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ آپ علیہ السلام ہر جگہ اور ہر دور میں تنگ دستی و خوشحالی میں، مالداری و غربت میں مخفیانہ و اعلانیہ طور پر سخاوت کرنے والے تھے۔ آپ کے پاس جو بھی تھا بآسانی آپ نے اسے راہ خدا میں خرچ کر دیا، باوجود یہ کہ آپ کو اس کی ضرورت تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کی سخاوت تک کوئی نہیں پہنچ سکا، کیونکہ آپ نے بعض اوقات بیوی بچوں تک کی روٹی دے دی اور بھوکے سو گئے، یہاں تک کہ آپ کی شان میں آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے آیتیں نازل ہوئیں۔ بے شک علی علیہ السلام جود و سخاوت میں اس درجہ مشہور ہو چکے تھے کہ آپ غریب و ناتواں افراد کا مرکز تھے۔ جس شخص کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ آپ کے دروازے پر دامن پھیلائے نظر آتا تھا۔ آپ علیہ السلام بھی پوری محبت و مہربانی کے ساتھ بعض اوقات دروازے کے پیچھے سے اور بعض اوقات چراغ خاموش کر کے اور بعض کے سوال سے پہلے اس کی مشکل آسان اور حاجت روا کر دیتے تھے۔ یہ اس قدر مشہور ہوئی کہ دشمن بھی اس کا اقرار کرتے تھے۔ ابن ابی الحدیث شعبی سے نقل کرتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام سخی ترین آدمی تھے۔ آپ اخلاق حسنہ اور جود و سخاوت کرتے تھے کہ خداوند عالم اسے دوست رکھتا ہے۔ کبھی بھی آپ نے کسی سائل و تنگ دست کا سوال رد نہیں کیا، کبھی منع نہیں کیا۔ آپ اس درجہ سخی تھے کہ آپ کا ہیلگر دشمن معاویہ جو ہمیشہ آپ میں عیب و نقص نکالنے کی سعی و کوشش کرتا تھا، اس نے ایک محقن ذبی نامی شخص کے جواب میں، جس نے کہا تھا کہ بخیل ترین شخص کے پاس سے آ رہا ہوں، کہا، واہ ہو تم پر، کس طرح کہہ رہے ہو کہ حضرت علی بخیل ترین شخص ہیں، حالانکہ ان کے پاس سونے سے بھرا ایک گھر ہو اور ایک بھوسے سے، تو آپ بھوسے سے پہلے سونے کے گھر کو سخاوت میں دے دیں گے۔ اسی طرح ابن ابی الحدید معتزلی شعبی سے نقل کرتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام بیت المال میں جھاڑو لگا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر فرماتے تھے، اے سونے و چاندی کے سکوں، کسی دوسرے کو دھوکہ دینا۔ آپ نے مال دنیا سے میراث میں کچھ نہیں چھوڑا، حالانکہ شام کے سوا پوری دنیا اسلام آپ کے اختیار میں تھی۔ علی علیہ السلام کی جود و سخا سخن و تحریر میں سما نہیں سکتی، کیونکہ آپ ایسے امواج مارتا دریا تھے کہ آپ کی عمر کے ہر لمحے میں برکت تھی۔ آپ نے زحمت و مشقت کے بعد بہت زیادہ مال اکٹھا کیا مگر سب راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں، ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام کے پاس عرض کی، کچھ حاجت لے کر آیا ہوں، البتہ آپ سے بتانے سے پہلے اپنی حاجت خدا کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ اگر حاجت روائی کرتے ہیں تو میں خدا کا شکر ادا کروں گا، نیز آپ کا بھی شکر گزار رہوں گا، اور اگر نہیں کریں گے تو صرف خدا کا شکر اور آپ کا عذر قبول کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اپنی حاجت زمین پر لکھو، کیونکہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ ذلت و خوماری کو تمہارے چہرے پر دیکھوں۔ سائل نے اپنی حاجت زمین پر لکھ دی۔ آپ علیہ السلام نے حکم فرمایا، پوشاک لائی گئی اور آپ نے اسے اس شخص کو دے دیا۔ اس شخص نے پوشاک پہن کر بلا فاصلہ آپ علیہ السلام کی شان اقدس میں اشعار کہے۔ ان اشعار کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے حکم فرمایا، کچھ سونے کے دینار لائے جائیں۔ 100 دینار آپ کی خدمت میں حاضر کیے گئے۔
آپ نے سارے دینار اسے دے دیے۔ اسبغ کہتے ہیں میں نے عرض کی امیر المومنین پوشاک بھی اور 100 دینار بھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا لوگوں کی ان کے مقام و مرتبے کے حساب سے قدر کیجیے۔ اس مرد کی قدر و منزلت میری نظر میں اتنی ہی مقدار ہی میں تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام روایت نقل کرتے ہیں، نیز حدیث کے آخر میں یہ بات اضافہ کرتے ہیں، ان افراد پر مجھے تعجب ہے جو لوگوں کو پیسوں سے خریدتے ہیں مگر آزاد کو اپنے احسان سے نہیں خریدتے۔ حضرت علی علیہ السلام ظاہری مسند خلافت پر آئے تو محتاج و تنگ دست لوگوں نے آپ کے پاس آ کر اپنی حاجت بیان کی۔ ایک دن ایک عرب نے آپ کے پاس آ کر عرض کی، اے علی، میں 3 بیماریوں میں مبتلا ہوں، وطن کی بیماری میں، جہل کی بیماری میں اور فقر و تندرستی کی بیماری میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عرب بھائی، بیماری کے لیے طبیب کے پاس اور جہل و نادانی کے لیے عالم کے پاس اور فقر و تنگدستی کے لیے کسی کریم آدمی کے پاس مراجعہ کیا جاتا ہے۔ عرب نے کہا، اے علی علیہ السلام، آپ کریم بھی ہیں، عالم بھی ہیں اور طبیب بھی ہیں۔ حضرت علی نے حکم فرمایا اور بیت المال سے 3000 چاندی کے درہم دے دیے گئے۔ آپ نے اس سے فرمایا، 1000 درہم بیماری کے علاج کے لیے، 1000 درہم جہل و نادانی دور کرنے کے لیے اور باقی 1000 فقر و تندرستی ختم کرنے کے لیے خرچ کیجیے۔ آپ کی اس سخاوت سے اس عرب آدمی کی تینوں پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ ایک روایت میں نقل ہوا ہے، حضرت علی علیہ السلام ایک مشرک سے جنگ کر رہے تھے۔ اس نے کہا، اے فرزند ابی طالب، تلوار مجھے ہدیہ کر دیجیے۔ آپ نے بلا فاصلہ تلوار اس کے سامنے ڈال دی۔ مشرک نے کہا، تعجب ہے، اے فرزند ابی طالب، آپ نے ایسے وقت میں تلوار مجھے دے دی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، اے شخص، تو نے مجھ سے سوال کیا ہے اور یہ جود و کرم نہیں ہے کہ سائل کو خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے۔ مشرک نے پیادہ ہو کر آپ کے ہاتھ اور قدموں کو بوسہ دے کر کہا، یہ ہے دینداروں کی سیرت و سلوک۔ جابر بن یزید حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ اموال اور کپڑے لائے گئے۔ اصحاب حضرت کے اطراف میں حلقہ کیے بیٹھے تھے اور اموال تقسیم ہونے کے منتظر تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ تقسیم کر دیا اور کچھ نہیں بچا۔ اس وقت ایک غریب مہاجر جو غائب تھا آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر اصحاب سے فرمایا، تم میں سے کون اسے اپنا حصہ دے گا اور اپنے آپ پر مقدم رکھے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فوراً کہا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا حصہ اس سے دیتا ہوں۔ رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام سے لے کر اس سائل کو دے دیا۔ اس کے بعد علی سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے علی، خداوند عالم نے تمہیں اس طرح قرار دیا ہے کہ تم کار خیر میں سب پر سبقت کرتے ہو اور تمہیں ذاتی طور پر سخی قرار دیا۔ تم مومنین کے امیر و پیشوا ہو اور مال ظالم و ستمگر لوگوں کا امیر و پیشوا ہوتا ہے، اور ظالم و ستمگر لوگ وہ ہیں جو میرے بعد تم سے بغض و حسد کریں گے، تمہارے خلاف بغاوت اور تمہیں تمہارے حق سے محروم قرار دیں گے۔